حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا، اور روز محشر ہاتھ تھام کر جنت لے جاؤں گا۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ام المؤمنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ رب تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اسے راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص بھلائی پر مر جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، فلاں بندے نے بھلائی پر موت پائی ہے۔ جب ایسا بندہ مرنے لگتا ہے تو اپنے آخروی انعامات دیکھ کر اس کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے، بس اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے برائی مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ پاک مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے مسلسل گمراہ کرتا اور بھٹکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدترین حالت میں مر جاتا ہے۔ جب وہ موت کے وقت اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسے ناپسند کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتے نے رب العزت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی، چنانچہ اس نے زمین پر آ کر حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا ملک الموت علیہ السلام سے بھی کوئی واسطہ ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی، جی ہاں، وہ فرشتوں میں میرا بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ان سے مجھے کوئی نفع دلوا سکتے ہو؟ اس فرشتے نے عرض کی، اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، البتہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوقت وفات آپ علیہ السلام پر نرمی کریں۔ پھر کہنے لگا، میرے پروں پر سوار ہو جائیے۔ آپ علیہ السلام اس کے پروں پر سوار ہو گئے اور وہ آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گیا۔ وہاں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت علیہ السلام سے گزارش کی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری غرض معلوم ہے، تم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، لیکن ان کا نام زندوں سے مٹ چکا ہے اور ان کی زندگی کا آدھا لمحہ ہی باقی ہے۔ چنانچہ اس فرشتے کے پروں میں ہی حضرت ادریس علیہ السلام وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم محبوب خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ قبر ابھی تیار نہ تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد یوں بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کریدنے لگے، پھر سر اقدس کو اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، یعنی عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہیں، ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوش
खुशबुएं होती हैं वो मैयत की हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम उसके सरहाने आकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब ताला की बख्शिश और रजा की तरफ निकल। तो वो यूं बह कर निकलती है जैसे मुश्कीजे से कतरा बहता है। मलकल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह ले लेते हैं और जैसे ही वो रूह ले लेते हैं मुआविन फरिश्ते पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते और उनसे लेकर उस कफन और खुशबू में रख देते हैं। उससे रूए जमीन की बेहतरीन मुश्क जैसी खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते उसको लेकर रब्बुल आलमीन की जानिब बुलंद होते हैं। तो फरिश्तों के जिस गिरोह के पास से गुजरते हैं वो फरिश्तों का गिरोह पूछता है, ये पाकीज़ा रूह कौन है? फरिश्ते उसके दुनियावी नामों में से बेहतरीन नाम के साथ बताते हैं कि ये फुलां बिन फुलां है। यहाँ तक कि उसे लेकर आसमान दुनिया पर पहुँच जाते हैं और उसके लिए दरवाजा खुलवाते हैं तो दरवाजा खोल दिया जाता है। हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते दूसरे आसमान तक पहुंचाने जाते हैं, यहाँ तक कि 7वीं आसमान तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल अलैन में रख दो और इसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें जमीन से ही पैदा किया, वहां ही लौटाऊंगा और वहां से ही दोबारा निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। फिर 2 फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और दरियाफ्त करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह रब है। फिर पूछते हैं, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, ये साहब जो तुम में भेजे गए कौन हैं? वो कहता है, हुवर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर पूछते हैं, वमा इल्मो का, तुम्हारा इल्म क्या है? वो कहता है, मैंने किताबुल्लाह पढ़ी, इस पर ईमान लाया और इसे सच्चा माना। बस आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिए जन्नती बिछोना बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनाचे उसकी तरफ जन्नत की हवा और खुशबू आती है और उसकी कब्र ता हद निगाह वसी कर दी जाती है। फिर उसके पास हसीन और जमील चेहरे वाले, बेहतरीन कपड़ों और उम्दा खुशबू वाले एक मर्द आता है और कहता है, तुझे खुशखबरी हो इस सवाब की जो तुझे खुश करेगा, जो वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया। मुर्दा पूछता है, तेरा चेहरा भलाई लाया, तू कौन है? वो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। मुर्दा कहता है, ए रब ताला, कयामत कायम कर ताकि अपने घर बार और माल में पहुंचूं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की जान पसीने की तरह बहकर निकलती है और काफिर की जान ऐसे निकलती है जैसे गधे की जान निकलती है। मोमिन कोई गुनाह करता है तो बावक्त मौत उस पर सख्ती की जाती है ताकि उस गुनाह का कफारा हो जाए। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की बातें किया करो क्योंकि उनके बहुत अजीब तरीन वाक़यात हैं। फिर खुद ही हमें एक वाक़या बयान फरमाने लगे कि बनी इसराइल की एक जमात कब्रिस्तान गई तो मशवरा किया कि क्यों ना हम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे लिए किसी मुर्दा को जिंदा कर दे ताकि हम उससे मौत के बारे में पूछ सकें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया तो अचानक उनके सामने एक काले रंग का मुर्दा शख्स नमूदार हुआ जिसकी पेशानी पर सजदों के निशानात थे। उसने कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मरे 100 साल हो चुके हैं मगर आज भी मौत की गर्मी मुझसे दूर नहीं हुई, लिहाजा तुम दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद मिल सके और मुझे मेरी पहली हालत पर लौटा दे। हजरत सैयदना उमर बिन हबीब फरमाते हैं, बनी इसराइल के 2 शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते रहे यहाँ तक कि थक गए और कहने लगे, हम कब्रिस्तान चलते हैं और वहीं अपना पड़ाव कर लेते हैं, शायद वहीं मौत आ जाए। चुनाचे वो सब कब्रिस्तान के पास रहने लगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने लगे। अचानक उनके सामने एक मुर्दा ज़ाहिर हुआ
اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شام گیا تو قبیلہ قیس کے ایک معزز شخص کے پاس ٹھہرا۔ اس کا ایک نافرمان بھتیجا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو بہت سمجھاتا، مارتا، نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا، لیکن اس کا بھتیجا نہ مانتا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اس نے اپنے چچا جان کو بلوایا، لیکن چچا جان نے جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اسے مجبور کر کے اس کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو اس نے بھتیجے کو اس طرح برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ایسا نہیں، تو نے یہ کرتوت نہیں کیے۔ لڑکے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھے میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا جان کہنے لگا وہ تو تجھے یقیناً جنت میں بھیج دے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا با خدا میرا رب تعالی ضرور بالضرور مجھ پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا اور چچا نے اسے دفنا دیا۔ جب اس کی قبر پر اینٹیں رکھی جا رہی تھیں تو ایک اینٹ قبر میں گر گئی۔ چچا نے اینٹ اٹھانے کے لیے قبر میں جھانکا تو چچا چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا اس کی قبر نور سے معمور اور تا حد نگاہ کشادہ کر دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا حامد فرماتے ہیں میرا ایک بگڑا ہوا بھانجا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو میری بہن نے مجھے بلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی ماں یعنی میری بہن اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا بھانجا مجھ سے پوچھنے لگا ماموں جان یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولا کیا میری ماں مجھ پر مہربان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو میرا بھانجا بولا خدائے کریم مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ مر گیا تو ہم نے اسے مل کر قبر میں اتارا۔ اینٹیں سیدھی کرتے ہوئے قبر میں اچانک نظر پڑی تو وہ تا حد نگاہ کشادہ کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کو خوشخبری ہو۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ اس بات کی برکت ہے جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا با خدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی اور بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یک کے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے؟ بس میں اب آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں فرماتا جس کی وہ عمر دراز کر دے یہاں تک کہ وہ 60 سال تک جا پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب مرنے والا اسے پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نہایت سکون سے جدا ہوتی ہے اور
کل قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے خوشحال کر دے گا اور اس کے رنگ کو روشن فرما دے گا، اور وہ بندہ وہ کچھ دیکھے گا جو اسے خوش کر دے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت و سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ حیدا کثیرا۔ پھر فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، تم گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر بیت اللہ تک چل سکے تو اس کا حج کرے۔ اسلام یہ ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ جو یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر بیت اللہ کی طرف چل سکے تو اس کا حج کرے۔ جب تو نے یہ کر لیا تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرے۔ اس عمل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا، جہنم تم پر حرام ہوگی، اور رزق کی فراوانی ہوگی، تمہاری اولادوں میں خیر و برکت ہوگی، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ روز محشر ہاتھ تھام کر جنت لے جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو روز محشر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔